أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرشتوں کو بھیجے ہوئے ہیں، رحمتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتوں کو اس وقت مجلس میں شامل حال کر دیا جاتا ہے جب اللہ کے گھر میں کوئی اللہ کے بندے مل بیٹھتے ہیں۔ آپ نے سوچنا ضرور ہے کہ کیا قرآن مجید سے آپ کے یقین تعلق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو شکر کیجئے گا، نہیں تو انشاءاللہ کیجئے گا۔ فکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں منزل پہ پہنچا دیتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ انسانیت میں میرا اور آپ کا ضمیر، خمیر، شریر اکٹھا ہو جائے اور بات سمجھ آ جائے، ہدی للناس، اسے جو بھی انسان پڑھے گا یہ اسے اگر رستے سے اترا ہوا ہے تو صحیح رستے پہ چڑھا دے گا، غلط رستے پہ ہے تب بھی صحیح پہ لے جائے گا۔ مجھے لاہور جانا ہے اور یہاں سے کوئی کہے کہ آپ بیگ والا چلے جائیں، وہاں سے آپ شیخو پورہ اور شیخو پورے سے ہوتے ہوئے آپ پھر لاہور جائیے، یہ رستہ لاہور تو جاتا ہے لیکن اس میں انسانیت نہیں جس نے مجھے یہ رستہ بتایا ہے۔ زیادتی کر رہا ہے میرے ساتھ بھی، گاڑی کے ساتھ بھی، تیل کے ساتھ بھی، وقت کے ساتھ بھی۔ اگر اس سے زیادہ بہتر رستہ ہے اور بالکل قریب ہے اور سیدھا ہے تو جس میں انسانیت ہوگی وہ کھڑا کہہ رہا ہوگا نہیں بھائی یہ جو رستہ آپ کو بتایا جا رہا ہے آج ہدی للناس، یہ سیدھے رستے پہ چڑھا دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے ہاں اکثر طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جب پیسے والے ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں والے ہو جاتے ہیں تو ہم ابو کو امی کو کھڈے لائن لگا دیتے ہیں۔ یہ روٹین ہے دنیا کی۔ میں ایک نبض پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں جہاں درد ہے۔ بوڑھے باپ نے دوا کے لیے کہا تو کہا ابو تیرے 5 بیٹے اور بھی ہیں، میں کلہ تھوڑا ہوں۔ ماں نے کچھ کہہ دیا تو تب جواب اور شکوے کہ ابو جی آپ کے پاس اتنا کچھ ہے، میں ماڑا آدمی ہوں، پتہ نہیں کیسے کما کے بیوی بچوں کی پوری کرتا ہوں۔ آپ پھر کہتے ہیں کہ اپنی تنخواہ چو مینوں بھی دے، میں تو انہوں کتوں دواں۔ میں نے قرآن سے رابطہ کیا اور یہ رابطہ آپ رمضان میں کریں یا باقی 11 مہینوں میں کریں۔ سوال پوچھا گیا 1456 سال پہلے، یہ 1443 ہے، ہجرت سے پہلا سال شروع ہوا تھا، اور 13 سال پہلے آپ مدینے سے مکے میں نبی بن کے نبوت جاری رہی۔ 1356 سال۔ سوال اس وقت بھی تھا، مسئلہ اس وقت بھی تھا، پریشانی تب بھی تھی۔ یسألونک ماذا ينفقون، سنیے گا ابھی 2 منٹ میں۔ قرآن جادو نہیں ہے مگر اثر ایسا رکھتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، میرا ماننا وہ ہے کہ قرآن وہ ہے جو اندر بڑھ کے بولے۔ ماذا ينفقون، خرچ کیا کریں؟ وَقْتُم من خیر، تم جو بھی خرچ کر دو گے اچھا ہوا ہم لے لیں گے۔ گھر والے پوچھتے نا کی پکائیے تگوں کی جواب ہوندہ جو پکا لو اسی کھا لیں گے۔ یہی ہے نا ڈیلی کا مسئلہ، آج کی پکائیے یار جو دل کردہ پکا لو۔ خرچ کیا کرے؟ کہا جو بھی ہے جو دل کرتا ہے کر دو، اچھا ہونا چاہیے، لیکن یہ سن لو ما انفقتم من خیر فللوالدین، لیکن پہلے دینا ماں باپ کو ہے۔ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ کمزور مسئلہ۔
جس ماں باپ نے پوری زندگی تجھے بچپن میں کھلا کھلا کے سری لے، کبھی حلوے، کبھی نرم غذائیں، کبھی دودھ سوڈے، کبھی مٹھائیاں، کبھی یہ کبھی وہ، آج بوڑھے باپ کے جوڑوں میں درد ہے، مسئلہ ایک گولی کا ہے، بیوی بچوں کو ترجیح دے کے، اپنے گھر کو ترجیح دے کے، اپنی تھوڑی تنخواہ کو دیکھ کے اگر تو نے زندگی گزار دی ہے، سب کچھ مل گیا ہے مگر انسانیت نہیں آئی۔ ڈنگر جو ہے نا، ڈنگر جانور چیرنے پھاڑنے والے، یہ بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ ایک جانور ہے، اس کو کنیت میں کہتے ہیں ابن البار، ابن البار، بڑے ہی کسی فرما بردار کا بیٹا، نیکوکار کا بیٹا، نیکوکار کا بیٹا۔ بر کس کو کہتے ہیں؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی۔ یہ ابن البار ہے، بڑا شریف، بڑا نیک، فرما بردار، حیادار اور وقار والے کا بیٹا ہے۔ چیتا، بھیڑیا، بھیڑیا جو ہے اسے ابن البار کہتے ہیں، اور یہ چیر پھاڑ کرنے والا ہے، تو ابن البار کیسے؟ اس کی ہسٹری میں علامہ دمیری نے کتاب الحیوانات میں لکھا ہے کہ یہ ایسا جانور ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی بوڑھا چیتا ہو، یعنی بوڑھا بھیڑیا ہو، تو یہ اس کا پورا خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے شکار کر کے لاتے ہیں، پہلے اس کو دیتے ہیں پھر کھاتے ہیں۔ ارے تو ایک بھیڑیا بھی نہ نکلا، جس ماں باپ نے پال کے جوان کر کے شادیاں کر کے گھر دے کے چھت دے کے زمینیں دے کے تغاریاں اٹھا کے تیرے لیے ساری زندگی گوا کے نظروں کا نور تیرے لیے جو ہے وہ گوا کے اپنے وجود کی طاقت قوت چھنوا بیٹھے، آج وہ چلنے کے قابل نہیں رہی، تو صاحب پیسہ ہو گیا، قرآن بھی ہے، رمضان بھی ہے، مسلمان بھی ہے، انسان ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہدی للناس، صرف انسانیت ہوئی تو کائنات بدلے گی۔ خرچ جو مرضی کر، تیری تنخواہ ہے 15,000، تیرے مکان کا کرایہ ہے 9,000، دودھ کا بل ہے 4,000، یہ سارے بل ماں باپ کو نہ سنا، 15,000 کما، ابو اور امی کے ہاتھ پہ رکھ، جتنا وہ رکھ لیں بسم اللہ، جتنی تجھے دے دیں، پھر بیوی کو کہے اننے پیسے جے ایس بجٹ چ گھر چلاونا جے، اتنا کرائے والا لے لے، اگر نہیں ملتا جھونپڑی ڈال لے، کلی میں چلا جا، تیرا رب ضرورت کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دے گا، خواہش بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن انسانیت لکھ دی جائے گی کہ بیٹے نے بیٹا بن کے دکھایا ہے، پہلے ماں باپ پہ خرچ کیا ہے، پھر اپنی طرف سوچا ہے۔ مگر قرآن تبدیلی چاہتا ہے، یہ تبدیلی آئے گی، آ سکتی ہے، ممکن ہے، مگر شرط ہے انسانیت۔ انسانیت نہ ہو تو قرآن سر پہ بھی رکھ دو، سینے کے اندر بھی لے آؤ۔ کیا خیال ہے؟ جو مرضی کرو، جیسے مرضی کر لو، اس کے پڑھنے سے، قیام کرنے سے، تلاوتیں کرنے سے، رکوع سجود میں لانے سے، زندگی میں تعویذ بنا کے گلے لٹکانے سے، سر پہ رکھنے سے، اس کے ہدیہ کرنے سے، اللہ کی قسم معاشرہ نہیں بدلے گا۔ معاشرہ بدلنے کے لیے اس کے لفظوں پہ غور کرو۔ دوسری مثال، ہدی للناس وبینات من الہدی۔ میں جب سڑک پہ چلتا ہوں تو جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، ایدہ موڑیا ہوں تیر، آگے موڑ ہے، مجھے سمجھ آ جائے گی، کہیں لکھا ہوا ہے 50 کلومیٹر، مانا یہ ہے کہ سپیڈ 50 رکھی نہیں تھے، اگے جا کے جرمانہ ہو جانی، اور ایسے ہوتا ہے۔ میں موٹر وے پہ دیکھتا ہوں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے 120، 110، یہ کیا ہے؟ وہ بول نہیں رہے، صرف ایرو ہیں، نشان ہیں، اشارے ہیں، اور میں اشاروں کی زبان سمجھ جاتا ہوں۔ ماں اپنے بچے کے اشارے سمجھ جاتی ہے، بچہ ماں کے اشارے، تو رحمان تو ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے، انسان تو رحمان کے اشارے ہی نہیں سمجھ سکا، یہ قرآن پہ آ تجھے کہے گا یہاں رک۔ سواری لونی سی تے حالے بی بی دا ایک پیر اتنے ہوئے ایک تھلے ہوئے، ڈرائیور ٹورے تو کی آواز آئے گی؟ استاد جی روکے روکے، روک کے ذرا، بریک تے پیر، صبر۔ اللہ نے روزے کا جو معنی تھا ہم نے لفظ ہی بدل ڈالے، پرابلم یہ ہے، لفظ تھا صوم، ہم نے رکھا روزہ،
روزہ روزی سے کھاؤ پیو. صوم کا معنی تو تھا رک. کہیں نہیں کہا صرف کھانے سے رک. ہر بری چیز سے رک, جھوٹ سے رک, فراڈ سے رک, ملاوٹ سے رک, پریشانی دینے سے رک, نقصان کرنے سے رک, زیادتی کرنے سے رک, جرم اور تعدی سے رک. رکیے, یہ رکنے کا مہینہ ہے. الصوم جنہ, یہ ڈھال ہے. مکھی منہ تے بوے تو پیچھے ہو, اشارہ کرتے ہو کہ نہیں؟ آگ کالا ہو منہ کی طرف آئے تو منہ سائڈ پہ کر کے ہاتھ آگے کرتے ہو. اور اگر کوئی چیز آپ کی طرف بیل بڑھنے لگے مارنے کے لیے تو اسے روکنے کی کوشش. ہر چیز کو روکو, ڈھال آگے کرو. یہ عجیب روزہ ہے کہ سموسیاں تے بھی لڑائی, پکوڑیاں تے لڑائی, میں پہلے لنگنا اس گل تے لڑائی, ٹھیک ہے نا جی, تو آ کیوں کیتا اس گل تے لڑائی. ماشاءاللہ سارے گرم, اور مومن جتنا روزوں میں گرم ہوتا ہے کبھی ہوتا ہی نہیں. اگر صوم کے معنی کو سمجھا ہوتا تو کبھی مار نہ کھائی ہوتی. الصوم جنہ, اشارے ہیں. یہ سحری کا ٹائم ہے, کھا لے. سحری کا ٹائم ہے, کھا لے. ساری دنیا کہہ رہی ہے کھا لے. اذان ہو گئی ہے, اللہ نے کہا رک. یہ ہے الصوم. چھوڑ دیا جی, میں نہانے والا ہوں, کہا رک پہلے نہا. میں کوئی کام جانے والا ہوں, رک پہلے نماز پڑھ. میں نے نماز پڑھ لی ہے, اب یہ کرنے لگا ہوں. کہا غلط ہے تو رک, صحیح ہے تو کر جا. پورے دن کا معاملہ یہ ہے. اگر ہم نے یہ کیا ہوتا آج دنیا میں دھوکہ نہ ہوتا, فراڈ نہ ہوتا, زیادتی نہ ہوتی, ملاوٹ نہ ہوتی, جرم نہ ہوتے, مہنگائیاں نہ ہوتی, کیونکہ تیرے رب نے روکا تھا کہ رک. لیکن ہم قرآن پڑھ کے بھی روک نہ سکے. اشارے ہیں قرآن میں. اب تیز چلو. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اگر دوڑ لگانی ہے, مقابلہ کرنا ہے, آپ خیر میں کر, بھلائی میں کر. نمبر ہی بنانے ہیں نا, رنز کتنے بنانے ہیں, میرے جو ہے وہ اتنے ہونے چاہیے, سکور کتنا ہونا چاہیے, وہ اتنا ہونا چاہیے, میرا ریکارڈ بننا چاہیے. تو اللہ کہتے ہیں بنا, نیکی میں بنا. اور کیسے بنا, قرآن سمجھیے. فرنٹ سیٹ پہ میں بھی تھوڑا سا کس طرح ہوتا ہوں, غصہ نہ کیجیے گا, برا بھی محسوس نہیں کیجیے. جی ہم کچھ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اور میں لفظ نہ سمجھیں کیا ہوگا. اللہ نے کہا ہے نا صدقہ, ہم سب سے زیادہ صدقہ کب دیتے ہیں؟ رمضان میں سب سے زیادہ. اللہ نے صرف صدقہ نہیں مانگا, صاحب قرآن کو کہا کہ ان کو کہو کہ صدقہ ایسے دینا ہے کہ دایاں ہاتھ دے, بائیں کو پتہ بھی نہ چلے. تو اسی ماشاءاللہ سجے نال دئیدہ تے کھبے نال سیلفی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سچ بتائیے. کیمرہ سیشن ہے, چیز تھوڑی دی ہے, بنائی زیادہ ہے, دینی کیسے تھی, لفظوں پہ غور ہوتا, دل کی دنیا بدل جاتی. کداں دینا چاہیے صدقہ ہو. مثال میں دینا, سمجھ تانوں آجو. تواڈے چوں جڑے جڑے جوائنٹ فیملی چ کٹھے رہندے نے, میں انہاں نوں گل سمجھاؤن لگا. جڑے وکھرے رہندے انہاں دا اللہ حافظ. جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہنے والے, راتی جدوں وجے نا 12 تو بیگم نے اٹھا کے کیا, مینوں تو نہیں نیند آن ڈئی, کی گل بھوک لگی ہے, کی کھانا ہے؟ میں شورما کھانا ہے, برگر کھانا ہے. کہنے لگا پلیے بھابی بھی جاگن ڈئی ہے, ابا جی بھی, امی جی بھی, سارا ٹبر. میں 31-32 شورمے کتوں لے کے آواں گا؟ تو بوئے چبو دی منجی ہے, کہندی مینوں نہیں پتا, مینوں لیا کے دو. آپ پر دکانیں بند ہو گئی ہوں, چپکے سے اچھا میں وینا باہر نکلا ہے, اپنی بائک نہیں لی, ہمسائے کو جا کے اس کی بائک لے کے یار سے یہاں سے گیا, کاموں کی تک پہنچا, وہاں سے جا کے برگر بنوا کے انہوں کہندا اینو چنگی طرح پیک کر, 2 شاپر اور دے دے. اس کو لے کر کے ایک کو دوسرے کو ایدی ہوا بھی بند کر, خوشبو بھی بند کر, ایئر ٹائٹ کر. پھر اس کو لے کر کے جیب میں نہیں ڈالا, کتے لائٹ چل دی ہوئی, ابے نے ویکھ لینا ہوئے اس ویلے جیب پر ہی کتوں آن ڈیا. جھگا چک کے نا تھوڑا جہا اداں کر کے شلوار دے اگے ایسی سے چڑھون کے
تے بڑے چپکے چپکے ابے تو بچا کے امی تو بچا کے بھੈਣਾਂ تو بچا کے نظراں چوا کے بھابیاں تو بھائیاں تو پھر جا کے بیگم دے ہاتھ دے کے تے کہندا اللہ اینو چپ کر کے پتہ نہ لگے کھا تے مدعا غائب کر پھر شاپر پھر ورق پھر خوشبو پھر اوتھے نال پرفیوم چھڑک پتہ نہ لگے یہ بیگم کے لیے نیکی کر رہا ہے تو ایسے تیرے رب نے کہا تھا میرے رستے میں غریب کو دے یتیم کو دے مسکین کو دے بیوہ کو دے محتاج کو دے صدقہ کر ایسے کر کے دائیں ہاتھ کو دے دائیں سے دے بائیں کو پتہ نہ چلے تیرے پورے گھر چ سارے ٹبر نو پتہ نہیں لگا بیوی راضی ہو گئی ایتھے پوری کائنات نو دس کے تے رب راضی کرن دے کی خیال ہے یہ نہیں سی لکویا جا سکتا یہ پیک نہیں ہو سکتا تھا یہ چھپایا نہیں جا سکتا تھا لیکن ہم نے قرآن پڑھا ہے قرآن سمجھا نہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ذرا پڑھ کے چل تجھے سمجھ آ جائے ایک اور مثال اللہ نے ایک اشارہ کیا ہے صرف ایک اشارہ سورہ بقرہ میں یا ایھا الناس انسانوں اعبدو بندے بن جاؤ کیا معنی تھا بندے بن جاؤ ہم نے معنی کیا عبادت کرو عبادت تو بڑی سوکھی ہے عبادت تو بڑی آسان ہے بندہ بننا مشکل ہے آپ نے دیکھا نہیں نماز پڑھ دیں بابے بھی آپس سے ایک دوسرے میں چھیڑ لیندے پچھلے دن ایک آئی ویڈیو میں حیران ہو گیا یہ کو لت نہیں چکی جاتی گھما کے دوجے پاسوں پیر نال انہوں پیچھے جلون کرن ڈیا بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بھی چھیڑ لیتے ہیں تو عبادت مشکل نہیں روزہ رکھ کے روزے کی عبادت تھی بندے ہیں رک جاؤ ہم نہیں رکے بندہ بننا مشکل ہے پیو اپنے سکے پتر نو کہندا ہوئے بندہ بن کہندا ابا جی میں تہاڈا ہی منڈا تسی بندے نہیں تانوں شک ہے اپنے بندے ہون تے پھر مینوں کہندے جے بندہ بن تیرے رب نے بڑی بات کہی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو وہ ایمان کے دعوے کرنے والوں مومن بن کے دکھاؤ اگر ہم نے لفظ صحیح لیے ہوتے معنی صحیح لیا ہوتا اور سمجھا ہوتا عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی تھا تو کسے بھی پنگا لین تو پہلے اسی سوچ دے بھی اللہ نے کیا ہوئے انسان بن تے بندہ بن انسان شکل چ بندہ نہیں تو حیوانہ والے کام نہیں کر تو کبھی بھی آپ اور میں جرم نہیں کرتے اور زندگی برائے بندگی ہوتی زندگی کا پل پل عبادت ہوتا جب بندگی میں گزرتا ہم جب نماز میں آتے ہیں تو نیک باہر نکل کے پھر ہوئی کچھ مسجد کے اندر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے دکان پہ جا کے سودا سب سے بڑا ہے اندر آ کر کے سبحانک اللہم و بحمدک اللہ تو پاک ہے اور باہر جا کے دل بھی پاک نہیں نگاہ بھی پاک نہیں جسم بھی پاک نہیں جان بھی پاک نہیں مال بھی پاک نہیں دکان بھی پاک نہیں تجارت بھی پاک نہیں سود بھی ہے فراڈ بھی ہے ملاوٹ بھی ہے اندر الحمدللہ تے باہر نکل کے یار 13واں مہینہ لگا ہے حالات ٹھیک نہیں ہے گئے کی کریے کدھر جائیے کیڑے پاسے تینوں دئیے آپ رکھیے بچیاں نو کھوائیے تو یہ سارے شکوے کیوں تو رب کے لیے قرآن کو سمجھیے یا ایھا الناس اعبدوا بندے بنیے جب بندے بنیں گے تو پھر ساری منفی چیزیں ختم پھر رب کے آرڈر پہ جھکنا بھی پڑے گا اٹھنا بھی پڑے گا نوکردہ کی کام میں مالک کبھی اٹھتے ہو کبھی میں نہیں اٹھنا کیا ہوں رب نے کہ اچھا لفظوں پہ غور نہیں اسی جدو اذان دئی دی ہے نا تو بالخصوص بابیاں دی مینوں خیر طرز نہیں آوندی ہوندی تو میں لا لیندا جدو پہنچ دینا نا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ یہ کیا کہا ہے آپ نے کیا بولا ہے قوم کو کس چیز پہ لگایا ہے حیا کا معنی کیا تھا اگر تو نے سمجھا ہوتا غور کیا ہوتا قرآن اور صاحب قرآن سے جڑا ہوتا تیرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تو تڑپ جاتا تو دنیا کی ہر چیز چھوڑ کے جھٹکا لے کے اٹھ کے آتا مثال میں دیتا ہوں سمجھیے گا ذرا میں سعودیہ میں ایک بہت بڑی مارکیٹ میں تھا خرید و فروخت کی جیسے مال ہوتے ہیں ہمارے یہاں متجر پیو پتر تے نال ماں یہ 3 جانے آئے نے بچہ چھوٹا ہے ماں عورت اپنے سمون ویکھن لگ پئی بندے نے گروسری کی تھی سودے لے
ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਖਲੋਣੇ ਵਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਦੌਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਆ ਵੀ ਲੈ ਦਊ ਤੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਤੇ ਆ ਵੀ ਤੇ ਆ ਵੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ, ਤਾਲ ਯਾ बुनैय, वो मेरे लड्डू मेरे मिठे प्यारे आजा चलिए। लेकिन उसका दिल नहीं किया। बाप ने फिर बुलाया, ताल या बुनैय, वो फिर उत्थे ही है। फिर प्यो ने कहा, यल्ला अतला या वलद, ओए आजा यार बाहर आ जाओ। जदों 3 वारी सद्या नहीं आया ना तो चौथी वारी जुमला सुनियो ते अंदाज सुनियो। फिर प्यो ने आख्या, यल्ला हाई, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਜਾਂ ਮਾਮਾ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਉਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਰੋ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣ। ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਲੇਟ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਫਤਾਰੀ ਟਾਈਮ ਸਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। hayya ala salah, ओए तुझे कहा अल्लाह अकबर, तू नहीं उठा, अल्लाह अकबर नहीं उठा, अल्लाह सबसे बड़ा का नहीं उठा, चौथी बार का अल्लाह अकबर नहीं उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तू टस से मस नहीं हुआ, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कायनात की सबसे बड़ी हस्ती है वो बुला रही है, मुहम्मद रसूल सल्लम बुला रहे हैं, उनकी रिसालत बुला रही है, तू फिर भी नहीं उठा। हाय उठ चल शाबाश। एडा दाबा कोई बंदा मारे तो बंदा उठ के टुर पैंदा, जेड़े रब ने कायनात दे मालिक ने मारिया ते फिर भी तू नहीं उठिया, तो मतलब ये वे कि फिर समझिया कोई नहीं। जे समझिया हुंदा तो फिर दाबे तो बाद घर च रह नहीं सी हुंदा। बेगम ढिली ढिली तैयारी करन दी होवे ना ते जाना होवे ते टाइम गड्डी दा निकलन दिया होवे ते पहले तो बंदा शराफत ना कही जांदा, चल भलीए मिंट ला, हिम्मत कर, शाबाश। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਧੂੜੋ ਧੂੜ, ਕੀ ਹੱਥ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। hayya alal falah, 4 दफा तेरा रब तुझे दाबा दे के, धड़का दे के, आवाज दे के, झटकेदार हिला करके, उठा करके तुझको बुलाए, तो फिर टस से मस ना हो। बाकी सब कुछ है, इंसानियत नहीं है। हुदल लिन्नास, अग दा काम जलाउणा है, मक्खन रखो तो जल्दी पिघलेगा, लोहा रखो होएगा, लेकिन किते लाल हो तो फिर जाके सान ते रख के थोड़ा मारोगे तो बदलू, पत्थर रखोगे तो टूट जाएगा। अपने दिल को चेक कर, इंसानियत वो मक्खन मिजाज है या लोहा मिजाज है या कहीं पत्थर मिजाज तो नहीं हो गया। कुरान पढ़ा जा रहा, अजानें दी जा रही, तिलावतें की जा रही, मगर तुझ पे असर नहीं। और आखिरी गुजारिश, मिनट किन्ने रह गए जी। हमने लफ्ज जब बदले हैं ना तो माना ही नहीं रहता। मसलन शराब का नाम लोगों ने बाज इलाकों में रखा हुआ है शापर, एक शापर दही, अगला समझ जाता है कि क्या है। हमने कई चीजों के टाइटल बदल दिए हैं। मसलन दुरूद पाक। अच्छा मैनू दसिया जे भी दरूद का माना आउंदा किनू है, तुहाडी पूरी मजलिस चो किसी एक बंदे नू पता है भी दरूद किनू कहंदे ने? इहदा लफ्जी माना की सी? दरूद पाक होना चाहिए जी, दरूद पाक पढ़ो। क्या है दरूद पाक? ये जिसका नाम तूने दुरूद रखा है वो अकीदा भी है, वो इल्म भी है, वो अमल भी है, वो जान भी है, वो पहचान भी है, वो जिंदगी भी है, वो बंदगी भी है, वो हयात है। लेकिन दरूद जे किसी नूं आउंदा जे माना, टीचर उस्ताद सारे उलमा अहले इल्म अहले दिल अहले नजर बैठे हो, ये मैं दस देना कि लफज फारसी का माना की है। अब बाबिया ने तो फारसी बहुत पढ़ी होनी ना, कि अज तक बस जिवें सुनिया सी उदां बोली गए। मेरे भाई, अल्लाह ने कहा था, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए मोमिनो, एक बात सुनो, मैं सुनाने लगा हूँ। आगाज हुआ है कि बेशक अल्लाह युसल्लून, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लून। असी ये मना किया दरूद पढ़ देना। कुरान मजीद ने तो ये नहीं कहा।
یہ سواد اور لام ڈبل، یہ کیا ہے؟ سواد لام اور واو یہ کیا ہے؟ اس کا معنی تھا ایپلیکیشن، اس کا معنی تھا بلانا، اس کا معنی تھا دعوت، اس کا معنی ہری ویلے دعوت ہے تے دعوت چ پانی بھی نہ ہوئے وہ کا دی دعوت ہے؟ کلا سدنا دعوت نہیں ہوندی۔ لوگوں اگر عربی کے لفظ قرآن کے سمجھے ہوتے، قرآن سمجھا ہوتا، ہم نے کبھی معنی درود نہ کیا ہوتا، لیکن پھر ہم نے درود معنی کر کے معانی ہی بدل دیے، بنیادیں بھی بدل دی۔ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، مومن تم بھی پڑھو، حالانکہ کا کیا ہے؟ تیرے رب نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ لوگوں تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، ڈیلی کی بنیاد پہ سب سے زیادہ درخواستیں، سب سے زیادہ میسج، سب سے زیادہ اپلیکیشن، سب سے زیادہ عرضی تم جب جہاں بھی ہو تم کہا کرو اور اپلیکیشن دیا کرو، درخواست دیا کرو۔ کیا درخواست دینی ہے؟ کہ اللہ محبوب پہ سلامتیاں بھی نازل فرما، رحمتیں بھی نازل فرما اور برکتیں بھی نازل فرما۔ تین چیزوں کی ضرورت ہے محبوب کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا اذان سن کے میرے لیے وسیلہ طلب کیا کرو۔ یہ طلب کیا ہوتی ہے؟ درخواست، ایپلیکیشن دو، ایپلیکیشن دی ہوگی ڈیمانڈ نوٹس سے کبھی میٹر لگ جائے گا، ایپلیکیشن دی ہوگی کبھی جو ہے آپ کا یہ گیس کا میٹر لگ جائے گا، ایپلیکیشن دی ہوگی کبھی زمین نام ہو جائے گی، لیکن تو نے ایپلیکیشن کیا دینی ہے؟ تیری ذمہ داری ہے اللہ کو کہے اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، یہ تیری میری ذمہ داری ہے۔ فرشتوں کا درود کیا ہے؟ جی میں ایپلیکیشن آوے فوری فارورڈ کرو، آگے پہنچاؤ، ڈیوٹی لگی ہے تمہاری۔ کرامن کاتبین ہو تو لکھو، زمین میں پھر رہے ہو تو لکھو، ایپلیکیشن کو لو فوری پہنچاؤ۔ اللہ آپ کا درود کیا ہے؟ میں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی زندگی میں ساری دنیا دشمن وہ اکیل مطلب تیرے رب کا صلات یہ ہے کہ اس نے اللہ کے محبوب کو پوری دنیا سے محفوظ رکھا اور رکھ کے دکھایا۔ ساری دنیا ان کی امت کی دشمن، تیرے رب نے تیرے نبی کی امت کو سنبھالا۔ بارک، اللہ برکتیں دے۔ دنیا کہندی ہے مر گئے تو مٹ گئے، ان شانئک ھو الابتر، اللہ نے کہا محبوب تیرے دشمن مٹا دوں گا، لیکن تیرے ماننے والے، نام لینے والے، کل مزمم کہتے تھے پتہ کر دنیا میں ہر ملک میں ہر خطے میں تیرے نام پہ نام رکھنے والے، شرف لینے والے، برکتیں لینے والے کتنے ہیں ذرا چیک کیجئے۔ اور تیسری چیز سلامتی کے بعد رحمت۔ کیا کہتے ہو تشہد میں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، رحمان سے جوڑا، رحمت للعالمین بنایا، رحم کے رشتوں سے جوڑا۔ تو جو رحم کے رشتوں سے نہیں جڑتا درود کا فائدہ نہیں اسے، جو درود پڑھ کے رحمان سے نہیں جڑا فائدہ نہیں ہے، جو رب کی برکتوں پہ یقین نہیں رکھتا اسے درود کا فائدہ نہیں ہے، جو اللہ تعالی کی طرف سے پیغمبر کے لیے دعا اور التماس نہیں کرتا اور اپنی زندگی میں سنت کو عمل کو نہیں لے کے آتا، کیا فائدہ ہے؟ اکیلا درود تو 100 دفعہ پڑھ لے گا۔ اس لیے درود لفظ صلات ہے، صلات میں سلامتی ہے، اس میں برکت ہے اور اس میں رحمت ہے۔ یہ تین چیزیں تیری میرے معاشرے میں آ جاتے تو کبھی بھی ایک دوسرے سے جنگ نہ ہوتی، لڑائی نہ ہوتی، جھگڑا نہ ہوتا، پھڈا نہ ہوتا، رولا نہ ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں رمضان کے مہینے میں قرآن کو سمجھنے، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو پرکھنے، الفاظ کو اٹھانے، لفظوں کو پالنے اور ان کے معانی کو پورا کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق دے۔ قرآن کل بھی بدلتا تھا، قرآن آج بھی بدلے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔